دیا. کسی نے سیدنا غوث اعظم سے پوچھا کہ اے غوث اعظم یہ بتاؤ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن وہ بندہ ہے جس میں 12 خصلتیں پائی جائیں، جس میں 12 عظیم صفتیں پائی جائیں. سمجھ لو کہ وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا مومن ہے. وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا مومن ہے. اب اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ خصلتیں، ہم بھی وہ وصف، وہ اوصاف اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم غوث اعظم کی نظر میں مومن ہیں کہ نہیں ہیں، سنا دو وہ کہ مومن کون ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ 2 صفتیں خالق کائنات رب لم یزل والی. ایک تو بندہ ستار ہو، دوسرا بندہ غفار ہو. سبحان اللہ. ستار کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والا. ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو ہم چھپاتے ہیں. جبکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث کا حضور کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی، اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس نے اقرار کیا. حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. پیارے محبوب نے فرمایا کہ اگر تو توبہ کر لیتی، بار بار اصرار نہ کرتی، تو رب تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف فرما دیتا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. بہت خوب. ستار ہونا کہ اپنے بھائی کے گناہوں کو چھپانے والا، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہونا. رب تعالیٰ میرے اور آپ کے کتنے عیب ہیں. کبھی ہم نے گریبان میں بیٹھ کے جھانکا؟ یہ جو آنے والی جمعرات کی رات ہے، یہ محاسبہ کرنے کی رات ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے بجٹ اور مہربانی کی رات ہے. یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے. یہ آنے والی وہ عظیم رات ہے جس رات کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمانے علی شان ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ پیارے محبوب فرماتے ہیں، آپ کے ویر حضرت علی المطلع شیر خدا راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر اپنی شیان شان نزول فرماتا ہے اور نازل ہو کر اس کی رحمتیں آوازیں لگاتی ہیں. کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کے استغفار کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا. یعنی ساری رات پروردگار عالم کے رحمتیں آوازیں لگا کے رہتی ہے. واہ واہ سبحان. اس نے تو ہمارے سینکڑوں عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ بندہ ستار ہو، دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا ہو. حضرت عاصم اصغر رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ بہرے نہیں تھے، بہرے یعنی کانوں سے بہرے نہیں تھے. آپ نے ساری زندگی بہرا پن اختیار کیا. کیوں کیا؟ اللہ اکبر. آپ نے ایک دن آپ کے پاس ایک عورت آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. جب وہ آپ کے پاس بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہوئی، اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی، آواز پیدا ہوئی. وہ شرمندگی سے لال پیلی ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن تھوڑا سا زور سے بول، میں نے سنی نہیں ہے آپ کی بات. کیا کہا کہ تھوڑا زور سے بول، میں نے آپ کی بات سنی نہیں ہے.
نکلنے والی آواز تھی، وہ جو میرے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی اس کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس کے بعد ساری زندگی لوگوں سے وہ بلند آواز سے سنتے، اس وجہ سے کہیں اس عورت کو پتہ چلے اس کا عیب نہ کھل جائے۔ ہمارے اثرات تو یہ تھے۔ دوسرا بندہ غفار ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہو۔ ہم تو آج چائے کی پیالی پہ ایک ٹافی کے اوپر لڑ پڑنے والی قوم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عذاب، بغض، غرور، تکبر، ہم ایک دوسرے کو تو معاف کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا غور تو کریں، رب تعالیٰ نے ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کیے ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے، مومن کون ہے؟ جو ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے۔ اگر تو ہم ایک دوسرے کو رضائے اللہ معاف کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج جس بزرگ کی گیاری کی محفل میں بیٹھے ہیں اس کی نظر کے اندر ہم مومن ہیں۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے، عذاب پہ آ جاتے ہیں، بدلے پہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، فلاں موقع کے اوپر میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اس کو کیوں معاف کروں، میں اس کے سامنے کیوں ہوں، میں تو اس کا بدلہ دوں گا، تو پھر سمجھو کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ دو صفتیں آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء والی، مدنی تاجدار، آمنہ کے لال والی، ایک تو بندہ رفیق ہو، دوسرا بندہ شفیق ہو۔ سبحان اللہ، بندہ رفیق ہو، رفیق کا مطلب کیا ہے؟ اپنا آ جائے بھی دوست بن جائے، اپنا آ جائے بھی دوست، دشمن بھی آ جائے تو ایسا اخلاق اور پیار دیا جائے کہ وہ دوست بن جائے۔ اگر ہندا نامی عورت جو پیارے محبوب کے محبوب نچا، جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت کرواتے، جس کی محبت کا ہمیشہ اظہار کرواتے، وہ نچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالنے والی، اس کو شہید کر کے، اس کے جسم کو چاٹ کر کے، پھر کلیجہ نکال کے دانتوں میں چبانے والی عورت، جب وہ آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما کے اس کے ساتھ بھی شفقت، اس کے ساتھ بھی رفاقت کا اظہار فرماتے ہیں، اس کو بھی اپنا قریبی کر لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے یا اپنا ہے، جو دوست بنانا جانتا ہو، یعنی اخلاق کا جو اچھا ہو، سمجھو کہ وہ مومن ہے۔ اگر دوست نہیں بنانا آتا تو پھر 11ویں شریف کی محفل ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کی کوئی کلمات بھی اپنے سامنے رکھوں کہ تاکہ ہم یہ 11ویں سے کوئی سبق لے کر جائیں، اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھے، ان کے کردار کو سمجھے، پھر اپنے اندر بھی وہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوسرا بندہ شفیق ہو، شفقت کرنا آتا ہو، چھوٹا آ جائے، کمزور مل جائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو میرے قدم کے نیچے تھوڑا سا روڑا اٹکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو میں نے نکالنے کی کوشش کی تو ایک سر تھا، اور ایسا سر جس کے اوپر تاج بھی موجود تھا۔ تو میں نے علاقے والوں سے پوچھا کہ اے علاقے والوں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس علاقے کو بادشاہوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ علاقہ ہے، اس خطے کے اوپر، اس تھوڑے سے ایریے کے اوپر صرف بادشاہ مطمئن ہو سکتا تھا۔